اختیار کریں. جس طرح کا تشدد وہ اس وقت پھیلا رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں اور وہ طاقت سے، دھونس سے، لاٹھی سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کی حکمرانی کا درس دینے والا لیڈر اگر قانون کی حکمرانی کے جواب میں گراؤ، جلاؤ اور تشدد کرے گا تو یہ ان کا چہرہ بھی صاف طور پہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کئی ماسک لگائے ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا. دراصل ان کے اندر ایک فیشسٹ مائنڈ ہے جو کسی آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا. یہ بات بھی اہم ہے، میں اہل وطن کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ یونینیمس ہے، اتفاق رائے سے آیا ہے. اگر اس فیصلے میں سپلٹ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ اس میں کسی ابہام کی گنجائش ہے. یہاں پر تمام اراکین کمیشن نے اتفاق رائے کے ساتھ خان صاحب کو کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ the matter was black and white. اس کے اندر کوئی گرے کا شیڈ نہیں تھا جس میں کوئی ابہام ہو. لہذا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی وزیر اعظم کو کرپٹ پریکٹس کے اوپر نااہل کیا گیا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی جب نااہلی ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک خط نہیں لکھا تھا جس کا حکم سپریم کورٹ نے دیا اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کے جرم میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا. نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا مقدمہ پیش ہوا اور جے آئی ٹی بنی، پلندے پیش کیے گئے، لیکن کسی قسم کا کوئی کرپشن کا ایویڈنس سامنے نہیں آ سکا. لہذا انہیں نااہل پاناما میں نہیں کیا گیا، انہیں نااہل اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نااہل کر دیا گیا. عمران خان صاحب کے خلاف اول تو نااہلی تبھی ہو جانی چاہیے تھی اگر یوسف رضا گیلانی کیس کو بنیاد بنایا جاتا جب انہوں نے 7 مہینے تک سپریم کورٹ کے پنجاب بلدیاتی اداروں کے فیصلے کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور سپریم کورٹ کی حکم عزولی کی. 7 مہینے تک وہ منہ چڑھاتے رہے سپریم کورٹ کا، لیکن وہ بہرحال طاقتور تھے شاید تمام اداروں سے. آج ان کی نااہلی سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے جرم میں نہیں ہوئی. آج ان کی نااہلی اپنے کسی بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ وصول نہ کرنے کے جرم میں نہیں ہوئی. ان کی نااہلی کرپٹ پریکٹس کے جرم میں ہوئی ہے کہ انہوں نے سرکاری تحائف جو انہیں بحیثیت سربراہ مملکت ملے ان کے اندر غبن کیا. ہم نے کئی دفعہ خان صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ 2018 تک 1.25 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتے تھے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کے قریب ٹیکس دیتے تھے. یکا یک آپ کا انکم ٹیکس 90 لاکھ سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اس کا سورس آف انکم بتائیے، وہ کون سا سورس تھا جس نے آپ کے ٹیکس کو 1.5 لاکھ سے 90-95 لاکھ تک پہنچا دیا؟ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ترجمان اس کا جواب نہیں دے پایا. اسی طرح عمران خان صاحب کے آج حمایتی اور ترجمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے. تو میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو سینسبل ہیں، جن میں سوچ سمجھ کی گنجائش ہے، انہیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا ساتھ اس ملک میں انصاف کی بالادستی کے لیے دیا تھا یا کسی ایک شخص کی شخصی حکمرانی کے لیے دیا تھا؟ اگر آپ ایک نظریے کی بنیاد کے اوپر عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ جڑے تھے تو آپ کو ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر ایک نئے پاکستان کا نعرہ دے کے آپ سے ایک شخص نے دھوکہ کیا ہے اور اس نے پاکستان کے عوام کے خیرات اور چندوں کے ساتھ شوکت خانم کا نام استعمال کر کے اور دیگر خیراتی منصوبوں کا نام استعمال کر کے پیسے لیے ہوں، پیسے بٹورے ہوں
اور ان سے اپنی سیاست چمکائی ہو، تشہیری مہم چلائی ہو، تو کیا یہ خیانت نہیں ہے؟ کیا یہ بدترین خیانت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان چند لوگوں کی ریڈ لائن ہو جو عمران خان صاحب کی شخصی سحر میں یا شخصی کلٹ کے اندر مبتلا ہیں، لیکن پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بھی ریڈ لائنز ہیں۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی وفاقی سب سے وزیر پہلی منصوبہ ریڈ لائن بندی ترقی احسن اقبال اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔